علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جس وقت کہ فرمایا ان کو ان کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے، کیا نہیں تقوی اختیار کرتے تم؟ بے شک میں تمہارے لیے بھیجا ہوا ہوں امانت دار، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت و مزدوری، نہیں ہے میرا اجر و ثواب مگر تمام جہانوں والوں کے پروردگار کے ذمہ۔ سورۃ شعراء کے نام رکوع کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 160 سے لے کر کے 164 تک۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا تذکرہ فرمایا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے فرمائی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ابتدائی طور پر انہی پر ایمان لائے تھے۔ نمرودیوں کے ظلم و ستم اور ان کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس علاقے سے ہجرت کی تو 3 ہی بندے تھے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں حضرت سارہ، اور دوسرے ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط۔ اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں فرمایا گیا تھا۔ تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے ہجرت کی، تو دوران ہجرت ہی دوران سفر ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اور ان کو حکم ہوا کہ آپ فلاں علاقے میں یعنی سدوم اور عامورہ کی بستیاں جو کہ اردن کے اطراف میں تھیں، جہاں آج کل بحیرہ مردار کے نام سے اور بحر لوط بحر میت کے نام سے وہاں پانی کا سمندری سلسلہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس وقت یہ علاقہ خشک تھا، باقاعدہ بستیاں تھیں، آبادیاں تھیں، سدوم کی بستیاں، عامورہ کی بستیاں اس علاقے کو کہا جاتا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام وہیں سے ان سے الگ ہو گئے، اپنے علاقہ تبلیغ کو چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہجرت کے سفر پر روانہ رہے، جہاں ان کو پھر کئی سارے واقعات پیش آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم میں آئے تو اب بظاہر علاقے کے لحاظ سے اور خاندان کے لحاظ سے یہ اجنبی تھے، مسافر تھے، کوئی ان کی جان پہچان پہلے سے اس علاقے میں نہیں تھی، اور اس قوم کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، اس علاقے والوں کے بارے میں مفسرین نے جو حالات ان کے لکھے ہیں کہ دنیا جہان کی کوئی برائی آپ ایسی نہیں سوچ سکتے جو اس قوم کے اندر موجود نہ ہو۔
ہر قسم کی ہر برائی ان کے اندر تھی۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ کہ اپنی ہر برائی کو ہر بندہ فخر سمجھتا تھا، مجلسوں میں مباحات کے طور پر اپنے تذکرے کرتے تھے کہ آج میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ برائی کے برے ہونے کا تصور مٹ گیا تھا، بلکہ ہر وہ بندہ زیادہ فخر کرتا جو زیادہ برائی کر لیتا تھا، چاہے وہ برائی کسی بھی لحاظ کی ہو، جو اس وقت کے دنیا جہان میں کہیں کہیں بھی پائی جاتی تھی وہ ساری ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بڑی لجاجت سے، بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے، بڑی محبت سے، بے لوث ہو کر کے سمجھایا کہ دیکھو میری کوئی دنیوی غرض نہیں ہے، کوئی مجھے لالچ نہیں ہے، کوئی مجھے طمع نہیں ہے، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ تم اپنے اللہ سے صلح کر لو، تم اپنے اللہ کے مطیع بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، نفس پرستی چھوڑ دو، خدا پرستی اختیار کر لو، من چاہی چھوڑ دو، رب چاہی اختیار کر لو۔ بس یہی میری دعوت ہے، یہی میری درخواست ہے، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں رسول ہوں اور میں امین ہوں، اپنی طرف سے میری کوئی بات نہیں ہے، جو ادھر سے مجھے دیا جاتا ہے وہی میں آپ کو پہنچاتا ہوں، میرے اس پیغام میں کوئی بات میری طرف سے نہیں، اس لیے امین کہا گیا ہے۔ اور میری درخواست، میری دعوت یہی ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، خدا خوفی اختیار کر لو، تقوی والی زندگی اختیار کر لو اور میری اطاعت کر لو، اس لیے کہ ہر نبی کی زندگی وہ تقوی والی زندگی ہوتی ہے۔ جو بندہ اس کی کاپی کر لیتا ہے، اس کی نقالی کر لیتا ہے، اس کو آئیڈیل بنا لیتا ہے، اسی کو نمونہ بنا کے اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالتا ہے، تو پھر وہ بھی تقوی والا بن جاتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی محبت سے، لجاجت سے سمجھایا، اور پھر ان کی وہ برائیاں جو ان کے اندر پائی جاتی تھیں ان کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں سمجھایا، لیکن اس قوم نے نہ مانا، اور اس کا تذکرہ آگے اسی رقوع میں بھی اشارتاً آ رہا ہے، اور کئی جگہوں پر قرآن مجید میں چونکہ ان کے حالات و واقعات کو بیان کیا گیا، خصوصاً 20ویں پارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جب یہ سمجھاتے رہے لیکن قوم الٹا اثر لیتی گئی، الٹا بگڑتی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے آخری الٹیمیٹم دیا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ دیکھو اب مزید زیادہ ہم آپ کی باتیں سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے، یا تو اپنی زبان بند کرو یا پھر ہمارا علاقہ چھوڑ دو۔ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی علاقے سے خیر کا داعی، دین کا داعی، دین کا پیغام رسان، دین کی بات کرنے والا، اس کا ہونا یہ بہت بڑی خیر ہوتی ہے۔ قوم کا ماننا نہ ماننا الگ ہے، اس کی اطاعت کرنا نہ کرنا الگ ہے، لیکن اس کا وجود مستقل خیر کا ذریعہ ہوتا ہے، اور کئی سارے شرور سے، قہر خداوندی سے، غضب خداوندی سے، عذاب خداوندی سے اس پورے علاقے کے لیے وہ حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر آپ دیکھتے پڑھتے ہیں جب بھی اللہ نے کسی قوم پر عذاب بھیجا تو نبی کو ہجرت کرا لی، نبی کو ایک طرف ہٹا لیا، ماننے والوں کو ایک طرف ہٹا لیا، ان کا وجود عذاب کے سامنے رکاوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی علاقے میں اگر کوئی اللہ والا ہے، اگر کوئی دین کا داعی ہے، دین کو جاننے والا ہے، دین کی بات کرنے والا ہے، تو یہ اس علاقے کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ اگر کہیں فقہ کی کتابوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جمعہ اور عیدین کے شرائط کو پڑھیں کہ کس آبادی پر جمعہ واجب ہے، عیدیں واجب ہیں،
کس آبادی پر نہیں ہیں، تو ان میں ایسے شخص کا ہونا شرط لکھا ہے کہ جو لوگوں کو دین کے تمام تر مسائل میں جو ان کو پیش آئیں کم از کم اس کا حکم شرعی بتا سکتا ہو۔ عمل کی توفیق اللہ دے، نہیں تو بتا سکتا ہو کہ یہ جو واقعہ پیش آ گیا ہے، چاہے وہ چوری کا ہے، چاہے وہ کسی اور گناہ کا ہے، چاہے وہ کسی اور خطا کا ہے، اس پر کیا حد لگتی ہے، اس پر کیا تعزیر آتی ہے، اس کا حکم شرعی کیا ہے، اس کو بتانے والے کا ہونا اس آبادی میں یہ ان شرائط میں سے ہے جن شرطوں کے بعد جمعہ جائز ہوتا ہے اور عیدیں جائز ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو سمجھو اس آبادی میں، اس شہر میں جمعہ جائز نہیں ہے، اس میں نماز عید جائز نہیں ہے۔ اور بھی شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، تنفیذ کی شرط اگر ہو پھر تو اب پورے پاکستان کے اندر حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہے۔ اگر آج کوئی جج فیصلہ کر دے چور کے ہاتھ کاٹنے کا، فیصلہ کر دے کسی بد کردار کو سنگسار کرنے کا، تو وہ جج آپ کے اور ہمارے قانون کی ملکی کے مطابق وہ مجرم قرار پائے گا کہ اس نے قانون کو پھلانگا ہے۔ تنفیذ کی تو گویا یہ بات چلی تھی، تو اس وقت فرمایا تھا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی نے، اگر امور اور حدود اللہ کی تنفیذ کی شرط ہو پھر تو کراچی میں بھی جمعہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ حدود اللہ کا نفاذ تو وہاں بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسا عالم موجود ضرور ہے جو بتا سکتا ہے کہ اس جرم پر یہ حد لگتی ہے، اس کا حکم شرعی یہ ہے۔ تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کو جب اس قوم نے یہ کہا کہ اب آپ کا وجود ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم آپ کو اپنی بستیوں سے نکال دیں گے، ہمارا علاقہ چھوڑ دو، تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے پہنچے۔ وہ چونکہ بڑے مہمان نواز تھے، قرآن مجید کے اندر واقعہ موجود ہے، بس مہمانوں سے سلام کرتے ہی فوراً پہلے روٹی کا انتظام کیا، اور قرآن کہتا ہے فجاء بعجل حنیذ، بھونا ہوا بچھڑے کا گوشت لے آئے، بیف کا، گائے کا گوشت بھونا ہوا پکا ہوا وہ لے کے آئے۔ پھر پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، کس مقصد کے لیے آئے؟ اور مہمان خصوصاً جب ایسا ہے، اس علاقے کا نہیں لگتا، قرب و جوار کا نہیں لگتا، پھر تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، ظاہر ہے بیچارہ دور سے آیا ہے، اور اس وقت کوئی ہوٹل ووٹل تو تھے نہیں کہ جیسے آج کل کھا لیتے ہیں۔ تو بعد میں جس وقت انہوں نے بتایا کہ ہم اصل تو آ رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم، ان کی بستیوں پر عذاب کا فیصلہ لے کر کے، لیکن آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے کے پھر ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو پہلے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے تھے، ان کی بیوی بھی بات کر رہی تھی کہ ہماری عمریں 90 سال سے اوپر ہو گئی ہیں، ہم اس عمر کو پہنچ گئے، اب تک اولاد نہیں ہوئی، تو اب ہمیں اولاد ہوگی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہم جوان ہو جائیں گے، دوبارہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، یا ایسے رہتے ہوئے اللہ دے دے گا؟ تو جس وقت لوط علیہ السلام کی قوم کی بات ہوئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے تو پھر لوط اور اس کے ماننے والوں کا کیا بنے گا؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ اللہ نے ان کی ہجرت کا حکم بھی دیا ہے کہ پہلے ان سے ہجرت کرا لی جائے گی۔ اب یہ فرشتے جب وہاں پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ باوجود اس کے کہ پیغمبر مہمان کے آنے پر خوش ہوتا ہے، اور یہ تو اس پیغمبر کا بھتیجا ہے جو مہمان کے بغیر روٹی نہیں کھاتا، لیکن ان کو دیکھ کر کے وہ رنجیدہ خاطر ہو گئے، دلی طور سے پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ امرت بے ریش بچوں کی شکل میں تھے۔ تو قوم کا حال ان کے سامنے تھا کہ اب میرے ساتھ پتہ نہیں میرے مہمانوں کا کیا بنے گا۔ ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اللہ کے بتانے سے اس کو پتہ چلتا ہے، اپنی ذاتی طور پر وہ نہیں جانتا ہوتا۔ تو اور واقعی ایسے ہوا کہ قوم نے وہی کیا، اکٹھے ہو گئے کہ یہ مہمان جو تیرے پاس آئے ہیں یہ ہمارے حوالے کرو۔ وہ سمجھاتے رہے، کہتے رہے، آخر کتنے درد دل سے قرآن کہتا ہے الیس منکم رجل رشید،
کیا تمہارے اندر ایک بھی کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے؟ کوئی ایک بھی اچھا انسان نہیں ہے، تم سب بگڑے ہوئے ہو۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو تمہارے اندر اتنا کم از کم خیال کرے کہ مہمان ہیں، اس علاقے کے نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں کے ہیں۔ اور یہ عورتیں موجود ہیں جو اللہ نے بنائی ہی مردوں کے ازدواجی زندگی کے لیے ہیں۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، کوئی حقیقی بیٹیاں، کوئی روحانی بیٹیاں۔ نبی کی حیثیت ساری قوم کے لیے، امت کے لیے والد کی ہوتی ہے، تو یہ میری بیٹیاں ہیں، نکاح کرو شریعت کے مطابق، دین کے مطابق ان کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ نہ گھبرائیں، ہم عام مخلوق نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اپنی ہجرت کی تیاری کریں، آپ خود اور جو آپ کو ماننے والے ہیں وہ رات کے پچھلے حصے میں آپ یہاں سے چلے جائیں، پھر دیکھیں اللہ پاک ان کا انجام کیا کرتے ہیں۔ اب ان پر ایسے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جبریل صلاۃ وسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 600 پر دیے ہیں، میں نے 600 پروں میں سے ایک پر کے صرف ایک کنارے سے قوم لوط کی پوری بستیوں کو زمین کے نیچے، جیسے سے درخت کو یہاں اٹھا کے اور جگہ پر لگاتے ہیں چھوٹے پودے کو، میں نے پوری ان بستیوں کو یوں 600 پروں میں سے ایک پر کے کنارے پر اٹھایا اور الٹا کر کے مارا، اور چیخ و پکار ان کی فضا میں سنی گئی جب زمین سے اوپر اٹھائی گئی، پھر الٹ کر کے زمین پر ماری گئی، اور ادھر زمین پہ الٹی پڑی اور ادھر اللہ نے پتھروں کی بارش شروع کر دی، اور اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زمین جو پہلے خشک اور بستیاں تھیں وہ نیچے اتنا کو دب گئی کہ بعض روایتوں میں 400 میٹر وہ سطح سمندر سے نیچے چلی گئی، اس لیے وہاں آج تک پانی ہے۔ حالانکہ پہلے وہاں پانی نہیں تھا، خشک علاقہ تھا، لیکن آج تک اس کو بحر میت کہتے ہیں، بحیرہ مردار کہتے ہیں، بحر لوط کہتے ہیں۔ آج تک وہ ان کے عذاب کی گواہی دے رہا ہے کہ جو خدا کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کا نشان دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، لیکن قوم نے جھٹلایا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کذبت قوم لوط المرسلین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو، پیغمبروں کو جھٹلایا۔ پہلے میں نے عرض کیا ایک رسول کا جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب فرمایا ان کو ان کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے، کیا نہیں تقوی اختیار کرتے تم؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونْ، اور میری اطاعت و فرما برداری کرو، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور اس دعوت پر، تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری دنیا کی غرض نہیں چاہتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر و ثواب اور بدلہ مگر اللہ رب العالمین کے ذمہ، مجھے اسی نے ثواب دینا ہے، بدلہ دینا ہے، میں تو کام بھی اسی کا کر رہا ہوں۔ جب بندہ اس کی رضا کے لیے اسی کا کام کرتا ہے تو اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔